الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں شباب زکوٰۃ کے فوائد پر گفتگو کی جا رہی تھی، لیکن وہ گفتگو مکمل نہ ہو سکی۔ جب ہم فائدے کی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا مذہب ہم کو رہبانیت نہیں سکھلاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر کے رہو اور اس کے ثمرہ کا، اس کے فائدہ کا انتظار آخرت میں کرو، بلکہ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو جہاں بھی شریعت میں فائدے کی بات کی جاتی ہے، ثمرات کی بات کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس عبادت کا یا جو شریعت نے ہمیں عقیدہ بتلایا ہے، اس عقیدہ کے اعتقاد رکھنے کا دنیا میں فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں فائدہ، اس کے بعد آخرت میں فائدہ۔ تو زکوٰۃ کے موضوع پر جو آیات دلالت کرتی ہیں، جو آیات کلام کرتی ہیں، ان کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں اور فائدے اور ثمرہ کے اعتبار سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ کچھ آیات دنیاوی فائدے پر گفتگو کرتی ہیں کہ زکوٰۃ سے دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ لینے سے تو فائدہ ہے ہی، کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ موارد مالیہ مشروعہ یا مباحہ، یعنی سورس آف انکم، وہ سورسز آف انکم جو شریعت کی نظر میں مباح ہے، ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ تو سورس آف انکم یعنی آمدنی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ زکوٰۃ، لیکن جو زکوٰۃ نکال رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا دنیا میں؟ اسی نقطے کی طرف قرآن کریم نے کئی آیات میں اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 277 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور ان اعمال کے تذکرہ کے بعد اس کا ثمرہ کیا نکل رہا ہے، فائدہ ان کو کیا مل رہا ہے، اس فائدے کا ذکر کیا ہے۔ کہا ان الذین آمنوا، مومنین بندے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ صالح عمل کرنے والے، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، یہی محل شاہد ہے، یہی کلمہ، یہی جملہ وآتوا الزکاۃ۔ کیا ان کا فائدہ ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ شباب، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو شخص نماز کا قیام کرتا ہے، جو شخص عمل صالح کرتا ہے، جو شخص ایمان رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چار چیزیں جب بیک وقت پائی جائیں گی تب اس کے نتیجے میں یہ ثمرہ متحقق ہوگا، ایسا قطعی نہیں ہے۔ ایمان، عمل صالح، اقام صلاح، ایتاء زکاۃ، ایتاء زکاۃ، اقامت صلاح، یہ عمل صالح کے اجزاء میں سے کچھ جزئیات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر ایمان ہے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے اوپر ولا خوف علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر تو اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ اجر کہاں پہ ملے گا؟ آخرت میں۔ چلو آخرت کی بات بعد میں، ابھی ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا، خوف سے آزاد ہوگا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب یہ آزادی چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں، دونوں قسم کے خوف سے آزادی، خوف و ہراس سے آزادی کو شامل ہے۔
کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور جب انسان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی کوششیں انسان کرتا ہے، چاہے جتنا مال و دولت کمائے، چاہے جتنا اپنے بچوں کو پڑھائے، چاہے جتنا اپنا پڑھے، جتنے بھی قد و کاوش کرتا ہے، صرف سکون قلب کے لیے کہ اس کا دل مطمئن رہے، اسے سکون حاصل ہو۔ آپ گھر بنواتے ہیں، گھر کی طرف باؤنڈری لگواتے ہیں، بھاری بھاری گیٹ لگواتے ہیں، ان میں لاک لگواتے ہیں بڑے بڑے، راتوں میں کبھی کبھار جاگتے بھی ہیں، خوف و ہراس، کبھی چوری کا ڈر ہے، کبھی عزت کا ڈر ہے، کبھی مال کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، کبھی اپنی عمر کے ضیاع کا ڈر ہے، کبھی بچوں کے برباد ہونے کا ڈر ہے، یعنی ڈر انسان کو ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا سب سے بڑا فائدہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، خوف و ہراسمنٹ سے آزادی، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور غموں سے آزادی، غم سے آزادی۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، ماضی میں، پاسٹ میں ہم نے کوئی کام کیا، آج ہم پرزینٹ ٹائم میں جب اس ماضی کے کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کفِ افسوس ملتے ہیں، یار یہ کام نہ کیے ہوتے، اس کو ایسا کر لیے ہوتے تو ہمارے حق میں بہتر تھا، ہم نے وہ کام کر دیا، اتنا زیادہ ہمارا نقصان ہو گیا، اتنا ہم لاس میں چلے گئے۔ اس کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں۔ تو غموں سے بھی مکمل طور پہ آزادی کیسے شخص کے لیے؟ جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ عمل صالح میں اقامت صلاۃ ہے اور ایتاء زکوٰۃ۔ یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ عمل صالح کے اجزاء میں سے دو اہم جز۔ تو یہ زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ، اور اسی آیت میں زکوٰۃ کا اخروی فائدہ بھی بتلایا گیا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے آخرت میں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، آخرت میں بھی ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو ان کے ساتھ ہوا اس پہ وہ کبھی غم نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں ہمیشہ نعمتوں کا سامنا کیا، جو بہت ہی ناز و نعمت میں پلا، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس کے اعمال برے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جب جہنم میں تھوڑا سا ڈبوئے گا، پوچھے گا اس سے، کیا کبھی تم نے دنیا میں راحت کی زندگی گزاری ہے؟ کہے گا نہیں، کبھی مجھے راحت کی زندگی نہیں ملی۔ اور اسی کے بالمقابل ایک شخص جو دنیا میں بہت پریشان ہوا، ہر طرف سے مصائب نے ان کو گھیر کر کے رکھا، اس کے باوجود اس نے عمل صالح کو ترک نہیں کیا، ایسے شخص کو جب جنت کی ہلکی سی سیر کرائی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ وہ شخص کہے گا نہیں، کبھی مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی دنیا میں جو اس کے ساتھ اتیاچار ہوا، ظلم و ستم ہوا، جو اس کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آئیں، ان مصائب اور پریشانیوں پہ کبھی وہ غمگین نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہاں شباب، بہت ہی اہم آیت ہے، زکوٰۃ کے فائدے پر گفتگو کرنے والی۔ تمہارا دوست کون ہے؟ تم کس سے موالات قائم کر سکتے ہو؟ تین چیزیں شریعت میں استعمال ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے، لوگوں سے یا کسی سماج میں رہنے کے لیے تین الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ
ایک سماج میں رہتے ہیں، دوسرے انسان سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں، جو کنیکٹ ہوتے ہیں اس کنیکٹ کی نوعیت 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے موالات، ایک ہے مواسات، ایک ہے مدارات، اور جس سے آپ کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے معادات۔ شباب سمجھ میں آئی بات نا؟ موالات، مدارات، مواسات، ان تینوں میں آپ کسی ایک دوسرے انسان سے کنیکٹ رہتے ہیں۔ کبھی کبھار صرف آپ اپنے مطلب کے لیے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے دل میں محبت یا پھر بغض یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ دکان پہ گئے، دکان سے آپ نے 5 روپے کا ایک پین خریدا، آپ کا جو وہاں پہ مقصد ہے صرف پین خریدنا ہے، مدارات۔ مواسات، آپ اپنا معاملہ بھی انجام دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر جس کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو آپ کے دل میں تھوڑا سا رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، آپ اس کی پریشانی کو تھوڑا ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موالات، آپ اس کے ساتھ تعامل بھی کرتے ہیں اور اس سے دلی محبت بھی کرتے ہیں، یہ موالات۔ اور معادات، آپ اس کے ساتھ تعامل نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کی بربادی بھی چاہتے ہیں، یعنی دشمنی۔ تو کہا انما ولیکم اللہ، کہ اے مومنو تم لوگوں کا ولی، یعنی تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا، تمہاری ہر پریشانی میں تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہاری خوشی اور غم میں شریک ہونے والا، اور ساتھ ساتھ تم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، ورسول، اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، مومنین، الذین یقیمون الصلاۃ۔ اس کے بعد ان مومنین کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے جو لوگ نماز کو قائم کرتے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے۔ لہذا اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت چاہیے، رسول سے موالات چاہیے، مومنین سے موالات چاہیے، یعنی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر خوشی اور غم میں شریک ہو، نصرت کے اعتبار سے، تائید کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، مومنین اس کے ہر خوشی اور غم میں شریک ہوں، اس کے معاذرت کے اعتبار سے، مناصرت کے اعتبار سے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ گویا کہ ایتاء زکوٰۃ یہ حصول ولایت کا سبب ہے، اور جس کا ولی اللہ تبارک و تعالی ہو، یعنی جس کی نصرت و مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کی تائید میں رہتا ہو، نصرت و مدد کے لیے تیار رہتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے محبت بھی کرتا ہو۔ دنیا میں کوئی طاقت، کوئی شکتی، کوئی پاور ایسی ہے جو اس انسان کو شکست دے سکے، جو اس انسان کو پریشان کر سکے، جس کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی موجود ہے؟ ہاں شباب، سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ پہلا جو فائدہ بتلایا زکوٰۃ کا، خوف و ہراس سے آزادی، غموں سے آزادی۔ دوسرا فائدہ حصول الولایہ، حصول ولایت اللہ عز وجل، حصول ولایت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حصول ولایت المؤمنین، یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ
اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومنین آپس میں، مومنات آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایسے دوست جن کا دل ملا ہوا ہے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی خاصیت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اتنے سارے اعمال کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ ان کو کیا ملتا ہے؟ ثمرہ کیا ملتا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحم کا محتاج نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ ہم اپنے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے محتاج ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ غضب کا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری باڈی کو کیا سے کیا کر دے گا، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کے محتاج ہیں اپنی تعلیم میں، اپنے دماغ کے استعمال کرنے میں، اپنی تجارت کے فروغ دینے میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنی سوسائٹی پہ، تمام، یعنی ہر ایک قدم پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں نجات چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ کوئی آدمی جب صدقہ دیتا ہے، یہ نفل صدقہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے، اگر نفل صدقہ دے کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بدرجہ اولا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائے گا کہ نہیں بچ سکتا؟ شباب، سمجھ گئے نا؟ یہ ہو گیا تیسرا فائدہ۔ سب سے پہلا فائدہ زکوٰۃ کا کیا ہوا دنیاوی اعتبار سے؟ خوف و ہراس سے آزادی، غموں سے آزادی، ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا۔ دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا حصول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا حصول، مومنین کی ولایت کا حصول۔ تیسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا حصول زکوٰۃ کی ادائیگی پر۔ اور یہ سارے فوائد ہمارے دنیا میں ہیں، دنیا میں ان ساری چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ چوتھا فائدہ الزکاۃ دلیل علی ایمان صاحبہا، کہ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہی اس شخص کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مساجد کی تعمیر کرنے والے، اور اس آیت میں مساجد کی تعمیر کرنے والوں کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مساجد کی تعمیر کرنے والے مومنین ہی ہو سکتے ہیں،
من آمن باللہ، اب وہ تعمیر چاہے حصی طور پہ ہو یا معنوی طور پہ ہو. تعمیر حصی طور پہ مطلب بلڈنگ کو بنا دینا، معنوی طور پہ بلڈنگ بننے کے بعد اس گھر کو آباد کرنا، نمازوں کے ذریعہ سے، اذکار و وظائف کے ذریعہ سے، تلاوت قرآن کے ذریعہ سے، دروس و حلقات کے ذریعہ سے، تعلیم و تعلم کے ذریعہ سے، وفود کے استقبال کے ذریعہ سے. سمجھ گئے نا شباب؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایمان کی دلیل ہے، اور مساجد کی تعمیر بھی ایمان کی دلیل ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب آیت کا اختتام کیا، کہا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. جو شخص ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پہ ایمان لائے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. ہر نماز میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کر، صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو وہی ہم ہدایت ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں. وہی ہدایت ہم کو ملے گی اگر ہم ان اعمال کو بجا لاتے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. یہ ہو گیا چوتھا فائدہ. پانچواں فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے پانچواں فائدہ یہ ہے آپ کو پاور ملے گا، آپ کی سوسائٹی اوج ثریا پہ پہنچ جائے گی، آپ کا معاشرہ غربت و افلاس کے باب سے باہر آ جائے گا، قعر مذلت سے آپ باہر نکل جائیں گے، آپ کی سوسائٹی ترقی یافتہ سوسائٹی ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 کے اندر کہا الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم نے زمین میں غلبہ بخشا ہے، اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. سمجھ گئے نا شباب؟ اگر زکوٰۃ کے سسٹم کو کسی سوسائٹی میں، کسی سماج میں صحیح طریقے سے قائم کیا جائے تو 100% یہ مان کر کے چلیے کہ اس سوسائٹی میں سارے لوگ امیر تو نہیں ہوں گے، لیکن غربت و افلاس کے خط کے نیچے کوئی آدمی زندگی نہیں گزارے گا. کبھی کوئی لڑکی، کبھی کوئی بچی بھات بھات کہتے ہوئے اپنی جان نہیں گوائے گی، کبھی بھوک کی وجہ سے کسی ایک انسان کا قتل نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا شباب؟ ایک آخری فائدہ دنیا میں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. سورہ روم آیت نمبر 49. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارا خالق اور مالک وغیرہ سب کچھ ہے. چلیے اس آیت پہ کل گفتگو، دوسرے کلاس سے فون آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.